بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو اب مجھے دیکھیں، اب نے یوں کیا، معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق؟ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ۔ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر دیں۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں۔ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں۔ آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگی۔ جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ تو بڑا مجموعہ ہوگا، اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجموعہ ہوگا۔ جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا۔ پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا، ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی۔
کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں. تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں، چپ ہو جائیں، ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات، بے عزت مت کرو کسی ذلیل، نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو. کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سے بہت www.darsulquran.com. تو بھائی بہنوں، میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول، سخی بنو، بخیل نہ بنو. زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا. 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا. تو اطعام الطعام میں اشارہ سخی بنو، سخی بنو. اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. اللہ نے باقی جنتیں بنائی کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے. کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا. مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا. بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی. شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی مارا جائے گا، یہ کہتے ہیں آپ پہ جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گا. اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کر دو. اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی. یہ مدینے کا سوال. اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان. پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ. اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر. میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا. پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی. ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر. صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کر، معاف کر. معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا. جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا. تو ایمان
قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور کہ چلو جنت میں جاؤ، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا، تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا۔ تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے، اور کہیں بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو، نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہیں، رکھو اگو رکھو، توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پگے، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا۔ لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے۔ بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے۔
ان قدرت اگر تو کر سکے، ان استطعت دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا وڈا کام تیرا دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے کر لو۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ایک کاری تو پسینہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن۔ آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا، کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں۔ جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی۔ کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو۔ واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے۔ تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے، میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے۔ تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی۔ یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی، خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص۔ میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی۔ اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف جب بنیامین کو روک لیا، آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے گا۔ تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی، لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا، آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں، تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے،
ہم چور نہیں۔ اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خاموش وہ خاموش، صبر پک رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دے، اپنے گھر والے ملا دے، بتا دو، پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے۔ جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ان کلمات، جناب لائے تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان، انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں، کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے، کیوں لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی، اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے۔ یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ ہمیں دونوں کا فرق بتا دو۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انو، تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ
کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وجہ سے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، ویزان تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے کسی میں ظرف؟ بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّکَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، نہیں جڑ جاتا۔ پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا، وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے۔ اس میں ایک فریضہ حج ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے۔ ہر فرض کا بدل موجود ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے، عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے۔ آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے۔ اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا ذرا ہاتھ کھڑا کر، فرض حج پہ کون جا رہا؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے۔ فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں، نوافل ہے۔ اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے، فرض حج کو نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض روزے کو نہیں پا سکتا۔ کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ جہاک کے زمانے سے پوجا شروع ہوئی تھی آگ کی۔ جہاک ایک مرتبہ شکار کو نکلا ہوا تھا، ایک سانپ حملہ وار ہوا، اس نے اس پر پتھر مارا، پتھر پر ڈالا، اس سے شعلہ نکلا، اس شعلے نے سانپ کو لپیٹے میں لے لیا۔ اس نے کہا یہ میری نجات دلانے والا ہے۔ یہاں سے آگ کی پوجا ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے بھی آگ بجھنے کو نہیں ہوئی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے۔ ساگوان، عود کی لکڑیوں سے، 4 دینی کی لکڑیوں سے، ازس کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی، سارا زور لگایا، جلتی ہی نہیں تھی۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑے بڑے بت خانوں کے بوتے سے آواز آئی،
کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بڑے بڑے بت خانوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا اور اب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، بتوں کو توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں بت ٹوٹے، آپ طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو یوں اشارہ کرتے ہیں، یوں اشارہ فرماتے کہ بت ٹوٹ کر گر جاتا تھا، پھر یوں اشارہ کرتے اور پھر بت ٹوٹ کر گرتا۔ 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے تھے، ہاتھ کے اشارے سے، حالانکہ کمان ہاتھ میں تھی، کمان کو لگایا نہیں، کسی بت سے کمان کو لگایا نہیں، یوں کیا اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے۔ بتوں کو توڑنے والے کا زمانہ آ گیا اور جب آپ کی نبوت وجود میں آئی تو سارے عالم میں زلزلہ آ گیا، سارے عالم کے بت گرے، سارے عالم کے بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک یہودی مکے کے گلیوں میں شور مچاتا پھرتا تھا، آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو یہودی نے کہا نہیں کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ مرا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا ابو المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو چیخ نکلی اور کہنے لگا اے بنی اسرائیل تیری ہلاکت، آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اور اے قریش کی جماعت تم نبوت کو آج ہم سے لے گئے۔ ایک وقت آئے گا، یہ ایک دن ٹکر لے گا جس کی ٹکر کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی۔ ابھی تو آپ پیدا ہو رہے ہیں، ابھی کام شروع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس ہے اور ابو طالب آپ کو لے کر جا رہے ہیں تجارتی قافلے میں۔ بحیرہ راہب راستے میں پڑتا ہے، اس کی نظر قافلے پر پڑی۔ قافلے کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا کہ کل آپ سب کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا یہ کام ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ اگلے دن سارے قافلے والے آ گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔